جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ میں مطلب انتظامیہ کو اور ان استاد حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے سے اتنے کم ریسورسز ہونے کے باوجود اس محفل کو سجایا اور ان بچوں پہ اتنی زیادہ محنت کی. ان کا جہاں تک ان کو میں جانتا ہوں یہ مطلب ان کا رول بڑا سگنیفیکنٹ رہا ہے ہمارے سماج کے اندر جہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں اور یہاں آ کے بس گئے ہیں. ہمارے لیے یہ ایک نقصان ہے کہ یہ وہاں سے یہاں مائگریٹ کر گئے کیونکہ آپ لوگ خوش قسمت ہو. اصل میں ہوا کیا کہ ایک بار مولانا قلب صادق جو شیعہ کلیرکس ہیں انہوں نے ایک بار بیان کر رہے تھے. ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تب پڑھائی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو استاد حضرات ہیں اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لنک ہے کس کے ساتھ کہ پڑھائی کے ساتھ. اور آپ کا جو سوسائٹی کا فیوچر ہے وہ استاد حضرات ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں آپ کا سماج جائے گا, کتنے اس کے اندر کرائم ریٹ بڑھیں گے, کتنے اس کے اندر سائنٹیفک پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی, کتنا اس کے اندر جو ہے وہ بہتری ہوگی, غریب لوگوں کے ساتھ کتنا جسٹس ہوگا. یہ سب چیزیں استاد ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ایک استاد کے ہی ہاتھوں سے ایک وکیل بھی نکلتا ہے, ایک ڈاکٹر بھی نکلتا ہے, ایک انجینئر بھی نکلتا ہے, ایک سائنٹسٹ بھی نکلتا ہے. تو آپ نے استاد کی قدر کرنی. ایک بار کیا ہوا کسی عقل مند انسان کے پاس جیوز جو تھے, دنیا میں اس ٹائم جیوز کوئی بھی آپ کو غریب نہیں ملے گا. اس کا ریزن کیا ہے, 1950 میں کوئی خزانہ ملا اور انہوں نے کہا کہ ان کے جو بڑے لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک جگہ بناتے ہیں جیروسلم جس پہ ہمارا قبضہ ہے ابھی, ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہیں ایسا امریکہ کے اندر جگہ بناتے ہیں جہاں ہمارے سارے جو جیوز ہیں جا کے جیسے ہم حج کرتے ہیں ویسے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بھی جائیں گے وہاں پہ, وہاں جا کے حج کیا کریں گے. انہوں نے کہا تم کچھ مت کرو, تمہیں یہ پیسہ وہاں نہیں خرچ کرنا ہے, تمہیں یہ پیسہ خرچ کرنا ہے جیوز کی تعلیم کے لیے. مائنارٹی ایجوکیشن جو مائنارٹی میں تھے, بہت مائنارٹی میں 1 یا 2% پاپولیشن ہے آل اوور دا ورلڈ, پر ان کی جب جی ڈی پی آپ دیکھتے ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ جی ڈی پی جیوز کی ہوتی ہے, مطلب اکانومی کے حساب سے اور ایجوکیشن کے حساب سے. تو اب یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس چیز پہ خرچ کرنا ہے. اگر ان استادوں کو آپ اپنے سماج کے اندر جو ہے وہ عزت دیں گے, اپنے سماج کو اگر بہتر بنانا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کرو, ان کو آگے لاؤ تاکہ آپ کے بچوں کا فیوچر ان کے ہاتھ میں ہے. اور وہ جو یہاں پہ ڈاکٹر بن کے آیا تھا ایک بچہ, تو اس نے بڑا اچھا رول پلے کیا, لیکن اس کو ریئل لائف میں ڈاکٹر بنانا ہے آپ نے. اور یہ آپ استاد حضرات کا فرض بھی ہے اور آپ کا سماج والوں کا بھی فرض ہے کہ آپ کے یہ بچے جن میں اتنا ٹیلنٹ ہے کوٹ کے بھرا ہوا, ان کو کسی صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اور صحیح ڈائریکشن تبھی مل پائے گی جب آپ کے استاد جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گے, ان کو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ان کی بہتری کے بارے میں سوچیں گے. اس کے بعد ایک ایگزامپل استاد کے لحاظ سے, کیونکہ میں خود ٹیچنگ پروفیشن سے بلانگ کرتا ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ باقی بھی پروفیشن سب اچھے ہوتے ہیں. استاد الیگزینڈر جو ہے جس کو سکندر بادشاہ کہا جاتا ہے, اس نے پوری دنیا پہ راج کیا اور ارسطوٹل اس کا استاد تھا. اب ارسطوٹل اور الیگزینڈر ایک دن جنگل میں جا رہے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جو سکندر بادشاہ ہے الیگزینڈر, وہ پیچھے رہ گیا اپنے قافلے کے ساتھ اور ارسطوٹل آگے چلا گیا شکار کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا آپ اکیلے چلے گئے جنگل میں, کہیں آپ کو کوئی مطلب جنگل کی کوئی ایسی چیز ہوتی, شیر ہوتا, وہ پکڑ لیتا, کھا جاتا, تو نقصان ہو جاتا سماج کا. یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا نقصان ہو جاتا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ تو ہیں, آپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, آپ دنیا کے بادشاہ ہیں اس ٹائم, میں ایک چھوٹا سا استاد ہوں, میں اگر مر بھی گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو الیگزینڈر نے جواب دیا کہ اگر میرا استاد مر جائے گا, جس کا نام میں آپ کو بار بار رپیٹ کر رہا ہوں, جن کا نام ارسطوٹل تھا, بہت بڑا تھنکر, تو اگر وہ مر جائے گا تو کوئی الیگزینڈر جو ہے وہ نہیں پیدا ہو پائے گا. اور اگر یہ زندہ رہے, مطلب آپ الیگزینڈر اگر میرا استاد زندہ رہا, ارسطوٹل میرا استاد اگر زندہ رہا
تو 10 یا 1000 جو ارسطوٹل ہیں ان کو الیگزینڈر کو پیدا کر سکتے ہیں. تو استاد کی یہ مطلب درجہ دیا گیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ استادوں کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے سماج کے اندر. ایک سماج کے اگر کوئی کرپشن کرتا ہے نا کہیں اگر وہ وکیل بن کے یا جج بن کے یا ڈی سی بن کے یا آئی پی ایس پولیس آفیسر بن کے کرپشن کرتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کی ایجوکیشن میں کوئی نہ کوئی کمی ہے رہ گئی ہے, اور وہ کمی استاد کی وجہ سے ہے, سماج کی وجہ سے ہے, یا کسی اور چیز کی وجہ سے ہے, وہ پیرنٹس کی وجہ سے ہے. اس کے بڑے سارے فیکٹر ہیں. گورنمنٹ کی وجہ سے ہے, اس میں گورنمنٹ کا بھی کئی سارے فیکٹر ہوتے ہیں جو ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ کوئی کرپشن کیوں کرتا ہے. تو آپ نے اگر آپ نے سماج کا فیوچر بہتر بنانا ہے تو ان استادوں کی جو ہے وہ رہنمائی کرو, ان کے حوصلہ افزائی کرو, اور وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پرابلمز کو ڈسکس کرو, اور تاکہ آپ آنے والے ان بچوں کا جو یہ جن میں اتنا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے, جن میں اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا کہ ایبلٹیز ہیں, قابلیت ہے اور انٹیلیجنس ہے جو شاید ہی میں نے کہیں دیکھی ہوں, تو یہ بچے بہت آگے جا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو, آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور آپ کے استاد جو ہے وہ بہتری سے ان کا کوپریشن کیا جائے اور ان کا تعاون کیا جائے. اور میں عموماً بڑا مطلب سوشل آدمی نہیں ہوں. میں پروگرامز کے اندر مجھے کہیں اگر بلایا جاتا ہے میں نہیں جاتا ہوں, لیکن آج جب انہوں نے کہا تو میں آ گیا, اس لیے کہ اگر میرے وجہ سے کسی کو اگر تھوڑا بہت انفارمیشن یا ایکسپوجر یا نالج یا کوئی بہتری ہو سکے تو وٹ از رانگ ان دیٹ, کوئی برا نہیں ہے. لیکن مجھے جب بھی آپ بلاؤ گے, میں پوسٹڈ ہوں ڈگری کالج پونچھ میں آپ لوگوں کا تہ دل سے جو ہے وہ کیا کہ تعاون کرنے کی کوشش کروں گا, گائیڈنس دینے کی کوشش کریں گے, اور جتنا ہمیں ایکسپوجر ہے یا نالج ہے اس میں ہم آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا, اور آپ لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہی توقع رہے گی آپ سے کہ آپ نیکسٹ ٹائم اگر آپ سے ملاقات ہو تو یہ بچے اور زیادہ مطلب نکھر کے سامنے آئیں. تھینک یو.